بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سید کامران علی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ باخبر ذرائع کا دعویٰ ہے کہ IMF تو محض ایک آڑ ہے۔ قومی اثاثوں کو بیچنے اور رہن رکھنے کا عمل تو اسحاق ڈار اپنے پچھلے دور حکومت سے ہی شروع کر چکے ہیں۔ اب کی دفعہ بڑے بڑے ادارے ان کے نشانے پر ہیں۔ IMF سے ڈیل کے بعد ایک اینکر پرسن نے اپنے ٹاک شو میں اسحاق ڈار سے پوچھا کہ معلوم ہوا ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ آپ نے فروخت کر دیا۔ انہوں نے جواب دیا، آپ سے کس نے کہا فروخت کر دیا؟ ہم نے اسے فروخت نہیں کیا بلکہ آؤٹ آف سورس کر دیا۔ تو جناب قوم اب اتنی بھی بیوقوف نہیں ہے کہ آؤٹ آف سورس کا مطلب نہ سمجھ سکے، لیکن پوری قوم کو یہ اسحاق ڈار صاحب بیوقوف سمجھتے ہیں۔ وہ قوم کے تمام قیمتی اثاثوں کو آؤٹ آف سورس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، حتیٰ کہ ایٹمی اثاثوں کی بھی بولی لگی ہوئی ہے۔ اگر انہوں نے ایٹمی اثاثے بھی بیچ دیے تو پہلی بات تو یہ کہ پاکستانی عوام کیا کر لے گی، اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی نے پوچھ ہی لیا تو وہ کہیں گے آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہم نے ایٹمی اثاثے فروخت کر دیے ہیں؟ ہم نے تو ان کو صرف آؤٹ آف سورس کی ہے۔ محترم وزیر خزانہ صاحب یہ سارے پاپڑ اس لیے بیل رہے ہیں کہ حکمران اشرافیہ کے عیاشیوں میں کمی نہ آنے پائے، جو ایک ماہر معیشت کے مطابق سالانہ $17 ارب کی ناجائز مراعات حاصل کر رہی ہے۔ ان مراعات میں مفت پیٹرول، مفت بجلی و گیس، مفت ہوائی سفر اور بے شمار فیسلٹیز شامل ہیں۔ اگر یہ مراعات اور سہولتیں حکمران اشرافیہ سے سلب کر لی جائیں تو ایک عام سرکاری ملازم کی طرح وہ اپنا بوجھ خود اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ اگر وہ تمام یہ عیاشیاں ترک کر دیں تو پاکستان نہ صرف ایک سال میں خود کفیل ہو سکتا ہے بلکہ قرض لینے کے بجائے قرض دینے والا ملک بن سکتا ہے۔ لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے کون؟ اور صرف حکومت ہی نہیں، اس ساری مراعات میں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ بھی لتھڑے ہوئے ہیں۔ وہ بھی یہ ساری عیاشیاں ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ماہرین معیشت کہہ رہے ہیں کہ IMF سے معاہدہ صرف چند ماہ کے لیے ہے، اس کے بعد کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم، جبکہ پاکستان کو اس سال $25 ارب کی ادائیگی بھی کرنی ہے۔ وہ کہاں سے کریں گے؟ اس لیے پاکستان کے $3000 ارب کے اثاثے بیچ دو۔ عمران خان سے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ پہلے تو اسے سمجھ نہیں تھی، لیکن اب وہ سارے سسٹم کو سمجھ چکا ہے۔ اب وہ ان کی ساری عیاشیاں اس کے آنے پہ ختم ہو جائیں گے، اس لیے یہ سارے مل کر اس کا راستہ روک رہے ہیں۔ لیکن ایک چال چلتا ہے بندہ اور ایک چال چلتا ہے اللہ۔ اب دیکھیں، ہمیشہ اللہ ہی کی تدبیر کارگر ہوئی ہے، انسان کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے فرعون ڈبو دیے، اس PDM کی تو اوقات ہی کیا ہے۔ پاکستانیوں غور و فکر کرو، اور جو اب بھی ان کی حمایت کر رہے ہیں تو ان کی عقل پہ صرف ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ان کی حالت گدھے سے بھی بدتر ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی پہچانے اور اپنے درمیان موجود ان گدھوں کو بھی پہچانے۔ پاکستان زندہ باد، خدا حافظ۔